نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهني في الدين اللهم فقهني في الدين اللهم فقهني في الدين۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نسبت ہمیں یہاں جمع کیا، انشاءاللہ آمین۔ اس کے بعد تھوڑا سا ریویژن کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ تو دیکھو یہ لاسٹ مطلب جو کلاس ہوئی تھی نا ہماری، تو اس میں ہم نے جو آیتیں دیکھے تھے وہ 132 سے لے کے 138 تک تھی۔ اب آگے انشاءاللہ جو سلسلہ ابھی ہمارا جو پہلا پارہ ہے وہ بھی الحمدللہ آج ختم ہوگا اور سیکنڈ پارہ جو ہے وہ سٹارٹ ہوگا۔ اوکے، تو تھوڑا سا پچھلی آیتوں کا ریویژن کرتے ہوئے چلتے ہیں، پر جو ریویژن کریں گے وہ تھوڑا اور پیچھے سے مطلب 124 سے ہم لیں گے، اوکے انشاءاللہ۔ تو دیکھو سلسلہ شروع ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان امتحانات سے، جہاں ہم نے دیکھے کہ جہاں ہر موڑ پر انہوں نے اپنے آپ کی قربانی دی، اللہ تعالیٰ نے جب انہیں مکمل پایا تب فرمایا کہ اب تم پوری انسانیت کے امام۔ یہ جو سبق ہے کہ لیڈرشپ نسب یا خاندان سے نہیں بلکہ ان مشکلات اور آزمائشوں سے ملتی ہے جنہیں انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہنس کر گلے لگا لیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ہر قدم لبیک حاضر ہوں کی تصویر، چاہے آگ کی وہ گرمی ہو یا پیارے بیٹے کی قربانی۔ تو یہ جو امامت کا جو منصب ملا نا، وہ جتنی قربانیاں ابراہیم علیہ السلام نے مطلب کہ ان کی دیکھو فرما برداری کس طرح تھی اللہ تعالیٰ سے، اور یہی وجہ تھی کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کا امام بنا۔ اس کے بعد میں ہم نے دیکھی کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے تو ان کا دل کسی غرور سے نہیں بلکہ خوف اور عاجزی سے بھرا تھا۔ اتنی بڑی خدمت کے باوجود ان کی زبان پر صرف کیا تھا؟ ایک ہی التجا تھی، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما لے۔ یہ جو ہے یہ مومن کا اصلی مزاج، نیکی کر کے بھول جانا اور ہمیشہ قبولیت کی فکر کرنا۔ اسی دوران انہوں نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی دعا کی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ ہر اچھا کام آنے والی نسلوں کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں ہم نے دیکھے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہماری توجہ جو ہے وہ نسلوں کی تربیت کی طرف دلاتا، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مرتے وقت اپنے بیٹوں کو مطلب ان کے آخری وقت میں بیٹوں کو کوئی جائیداد نہیں بلکہ توحید کی وصیت کی۔ ان کا سوال تھا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اپنے بیٹوں سے انہوں نے سوال کیا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اور بیٹوں کا جواب تھا کہ ہم اس ایک رب کی عبادت کریں گے جس کی آپ کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اس کے بعد دیکھو مطلب اگر آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں گے تو ہم اپنے بچوں کی تعلیم کیا مطلب ڈگری، کریئر اور فیوچر کے لیے کتنے پریشان رہتے ہیں نا، مگر کاش ہماری سب سے بڑی فکر یہ ہوتی کہ ہماری نسلیں اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہے یا نہیں۔ تو یہ فکر ہونی چاہیے ایک ماں باپ کی، سب سے پہلی فکر یہ سیکھیں ہم نے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھے آخر میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک انتہائی پیارا پیغام دیتا ہے، سبقت اللہ، مطلب کہ اللہ کا رنگ۔ دنیا میں ہم جو ہے دنیا میں کئی رنگوں میں بٹ گئے، مگر ایک سچا مومن وہ ہوتا ہے جو ان سب جھوٹے رنگوں کو اتار کر صرف اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ جائے، اور وہ رنگ کون سا ہے؟ اسلام کا۔
جس طرح جو کپڑے ہیں نا ایک بار پکے رنگ میں ڈبو جائیں یا ہم ڈبوتے ہیں تو اپنا کیا کرتے ہیں، وہ پرانا رنگ جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. اسی طرح جب انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے دین میں رنگ جائے تو پوری زندگی بدل جاتی ہے. تو بس ہمیں یہی دعا کرنی ہے کہ نہ دنیا کی طلب ہو نہ زمانے کا ڈھنگ ہو، نہ دنیا کی طلب ہو نہ زمانے کا ڈھنگ ہو، میرے وجود کے ہر ذرے پر بس اللہ تعالیٰ کا رنگ ہو. اور یہ جو رنگ ہے یہ اصل میں چڑھانا ہے، ہمیں محنت کرنی ہے اس پر انشاءاللہ. تو یہ تھا ہمارا ریویژن. اس کے بعد آج کی جو آیتیں ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، ان آیتوں کی طرف بڑھتے ہیں اب انشاءاللہ. تو دیکھو پہلی جو آیت ہے وہ آیت نمبر 139 ہے، جو یہ پہلا جو رکوع ہے نا اسی کا حصہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جو ہمارا اور تمہارا رب ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. مطلب تم کہہ دو کہ ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں. تو دیکھو یہاں پر یہ جو آیت ہے اس عظیم سلسلے کا حصہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ اہل کتاب مطلب یہود اور نصارہ کے اس تکبر کو ختم کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ یا چنے ہوئے لوگ ہیں. اور یہ جو ہماری دینی بحث ہوتی ہے نا، ڈیبیٹ ہوتے ہاں کہ جس میں ہم کیا کرتے فخر کرتے نسلوں پر، تو یہ نسلی فخر سے ہٹا کر اخلاص اور ذاتی عمل پر ہمیں لے آتی ہے یہ جو آیت. اہل کتاب کا گمان تھا کہ اللہ تعالیٰ پر صرف ان کا حق ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہی ہمارا اور تمہارا رب ہے. اب دیکھو اس ایک جملے نے کیا یہ جو مذہبی مونوپولی ہے نا ہماری ہوتی ہے اس کو ختم کر دیا. جب رب ایک ہے تو وہ کسی ایک نسل یا گروہ کا طرفدار کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے یہاں فیصلہ صرف تقوی اور اخلاص پر ہوگا. اس کے بعد میں آگے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، جس میں اللہ تعالیٰ واضح کرتے ہیں کہ آخرت میں بزرگوں کی نیکی، مطلب جو ہم فخر کرتے ہیں نا کہ ہمارے بزرگ کا یہ اسٹیٹس تھا، وہ ایسے عہدوں پر تھے، ہاں تو بزرگوں کی نیکی کام نہیں آئے گی. یہاں صاف صاف بتایا جا رہا ہے ہر فرد اپنے اعمال کا خود مالک ہے. مولانا مودودی فرماتے ہیں کہ اگر اہل کتاب نے اپنے دین میں غیر اللہ کی ملاوٹ کر لی ہے تو وہ اس کے ذمہ دار ہیں. مسلمانوں نے اپنی عبادت کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صاف رکھنا ہے، اس طرح کی ملاوٹ نہیں کرنی ہے. اور اب آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. اخلاص، یہاں پہ جو اخلاص ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ پاکیزگی ہے، پیورٹی، یعنی عبادت کو شرک، دکھاوے اور دنیاوی مفاد سے پاک کر دینا. سعید ابن زبیر کے مطابق سعید ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق اخلاص یہ ہے کہ انسان صرف اللہ کی اطاعت کے لیے نیک کام کرے، نہ کہ لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے. اب آج کے سوشل میڈیا کے دور میں ہم دیکھتے ہیں نا اکثر، ہاں میرا مسلک جو ہے یہی صحیح ہے، ہاں یا تمہارا راستہ غلط ہے. اس بحث میں ایکچولی ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی انرجی جو ہے نا وہ ضائع کرتے ہیں. اب اس سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے ہمیں؟ آیت نمبر 139 ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب مذہبی بحث ضد اور تکبر پر پہنچ جائے تو اسے وہاں ختم کر دینا چاہیے جہاں سے شخصی ذمہ داری شروع ہوتی ہے. اس کے بعد دوسروں کو غلط ثابت کرنے کے بجائے اس فکر میں رہیں کہ کیا میرا اپنا تعلق اللہ سے سچا ہے یا کتنا ہے.
علماء فرماتے ہیں کہ سچا اخلاص وہ راز ہے جو صرف اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے، جسے نہ فرشتے لکھ سکتے ہیں اور نہ شیطان خراب کر سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ اخلاص پرندے کا وہ پر ہے جس کے بغیر وہ بلندی تک نہیں اڑ سکتا۔ مطلب دیکھو نا، پرندے کے لیے کیا خاص ہے؟ اس کے پر۔ تو مطلب ایک انسان میں بھی اخلاص کی اہمیت بتائی گئی ہے کہ کتنی اہمیت ہے کہ اگر اس میں اخلاص نہیں ہے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر ہمارے بڑے بڑے اعمال میں اخلاص نہیں ہے تو وہ آخرت میں مٹی کی طرح اڑ جائیں گے، لیکن اگر ایک چھوٹا سا عمل جیسے کہ راستے سے پتھر ہی ہٹانا کیوں نہ، صرف اللہ، اور وہ کس کے لیے ہو؟ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو وہ ہماری نجات کے لیے بھی کافی ہو سکتا ہے۔ تو اس بات پر غور کرنا ہے ہمیں، اس آیت کو ذہن میں رکھنا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد میں آگے آیت نمبر 140 میں دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہود یا نصرانی تھے؟ کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ کے پاس شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ اب دیکھو اس آیت میں اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے ان طریقوں کو رد کرتے ہیں جن میں وہ انبیاء علیہ السلام کو اپنے فرقوں سے جوڑتے تھے۔ اب اہل کتاب جو تھے یہ غلط فہمی پھیلاتے تھے کہ نجات صرف ان کے جورسٹ یا لیگل کوڈز بولیں گے نا، ان کی پیروی کرنے میں ہے، مطلب ان کے جو بڑے ہیں علماء ان کی پیروی کرنے میں ہے، جو کہ انبیاؤں کے صدیوں بعد وجود میں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتے ہیں کیا تم زیادہ جانتے ہو؟ یہ سوال ان کے تکبر کو توڑنے کے لیے کافی ہے کہ تاریخ اور دین کا اصل علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی گواہی کو چھپائے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب اپنی کتابوں تورات اور انجیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اور اسلام کے سچے دین ہونے کی گواہی پڑھتے تھے، مگر صرف حسد اور دنیاوی مفاد کے لیے اسے چھپاتے تھے، اور یہ ایک دل کا گناہ ہے، سین آف دا ہارٹ ہے۔ دل حقیقت کو جانتا ہے مگر زبان خاموش رہتی ہے۔ اب جبکہ دل جو ہے یہ جسم کا سردار ہے، اس لیے دل کا گناہ جو ہے یہ سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا۔ تو اگر آج ہم بھی سچائی کو چھپاتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں، ہاں کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ دنیاوی فائدہ، اسے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب ہمارے پاس علم آیا ہے، ہاں، لیکن ہم دنیاوی اس چمک کو حاصل کرنے کے لیے یا دنیاوی فائدے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اصلیت کو چھپاتے ہیں، تو ہم بہت بڑے گنہگار ہیں۔ اب اس آیت کے اختتام میں ایک تنبیہ ہمیں ملتی ہے، ایک وارننگ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے عمل سے غافل نہیں ہے۔ اب یہ ایک جو سینٹنس ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے، دیکھو انسان لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، تاریخ بدل سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی نہیں چھپ سکتا، کچھ بھی نہیں۔ تو یہ بات مطلب یہ جو آیت کا حصہ ہے نا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ میرے دل میں جو بھی بات میں سوچ رہی ہوں، مطلب میرے ذہن میں آ رہی ہے، سب ہر بات اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں کیا کس لیے حق چھپا رہی، میں کون سے میرے دنیا کا فائدہ اس میں چھپا ہے جس کی وجہ سے میں یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے وہ میں چھپا رہی ہوں، میں دنیا تک نہیں لا رہی ہوں اسے۔
آگے نہیں بڑھا رہے. تو یہ بھی دلوں کے ہر راز اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو اس بات کا خوف رکھنا ہے ہمارے دل میں کہ میری ہر بات اللہ تعالیٰ جانتا ہے، میری ہر بات کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، میری ظاہری اور میری باطنی دونوں بھی. اس کے بعد دیکھو نا، ہم اکثر لوگوں کو ان کے لیبلز شیعہ، سنی، سلفی، ہاں، اہل حدیث، ان سے جج کرتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو لیبل ہے نا، اس سے زیادہ سبمیشن اہم ہے. ابراہیم علیہ السلام کسی لیبل کے محتاج نہیں تھے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے. ہمیں بھی اپنی پہچان کی بنیاد کسی لیبل کے بجائے اپنی کردار اور اپنی اخلاص پر رکھنی چاہیے. وہی دیکھو نا، آج کے دور میں ہم بھی اکثر حق بات جانتے ہوئے بھی صرف اس لیے خاموش رہتے ہیں کہ کہیں ہمارا سوشل اسٹیٹس یا گروپ یا لائلٹی خراب نہ ہو جائے. ہاں، تو اسے مطلب اس آیت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا ظالم وہ نہیں جو صرف ظلم کرے، بلکہ وہ بھی ہے جو حق کی گواہی جانتے ہوئے چھپا لے. اگر ہم کسی مظلوم کے حق میں یا کسی سچائی کے حق میں گواہی نہیں دیتے، مطلب یہ بھی پوائنٹ ہمیں یہاں سے ملتا ہے کہ اگر ہم کسی مظلوم کے حق میں یا کسی سچائی کے حق میں گواہی نہیں دیتے تو ہم بھی یہود اور نصارہ کے ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے جو یہ گناہ کرتے تھے. اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حق جو ہے وہ چھپانے سے بچنا ہے، خود کو بچانا ہے. اوکے، ہاں. اور اسی لیے کیا کرنا ہے؟ ہمیں کبھی جھوٹ یا خاموشی کا سہارا نہیں لینا ہے. اس کے بعد سوشل میڈیا پر کوئی بھی بات جب ہم پھیلاتے ہیں، اس سے پہلے اس کی تصدیق کریں تاکہ غلط گواہی، یہ جو آیت بتا رہی ہے نا ہمیں، غلط گواہی ہاں جو دیتے ہم، اس کا حصہ ہم نہ بنیں. اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں، آگے آیت نمبر، امید ہے یہاں تک جو بھی بتایا گیا سمجھ میں آ گیا ہوگا. مجھے چیٹ پہ بتا دیں ذرا. اوکے، الحمدللہ. اب دیکھتے ہیں آگے آیت نمبر 141. دیکھو جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ امت ہے جو گزر چکی، جو انہوں نے کیا ان کے لیے ہے اور جو تم نے کیا وہ تمہارے لیے. تم ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہ کیے جاؤ گے. اب یہ آیت جو ہے یہ اس کا اختتام مطلب اینڈنگ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی وصیت سے شروع ہوئی تھی. یہ آیت دراصل یاد ہے کیا آپ کو؟ الفاظ مطلب ریپیٹیڈ لگ رہے؟ یہاں پہ دیکھو یہ جو آیت ہے، حالانکہ ہم یہ پہلے بھی پڑھ چکے 134، اگر ہم غور کرتے ہیں تو 134 کا یہ ریپیٹیشن ہے. اور ہم جانتے ہیں جو کہ کیا ہے، قرآن میں انتہائی اہمیت اور تاکید کی نشانی ہوتی ہے. جب اللہ تعالیٰ کوئی آیت کو ریپیٹ کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ بہت زیادہ اہمیت والی بات ہے اور تاکید کی نشانی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو دوبارہ دہرایا ہے تاکہ انسان کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ آخرت میں نجات کا دار و مدار صرف اور صرف تمہارے اپنے اعمال پر ہے. یہاں پہ جو لفظ قصب ہے، اس کا مطلب ہے کہ کمانا. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر انسانی عمل کا ایک آخری اثر ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا یا ناراضگی کی شکل میں نکلتا ہے. یا تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی یا تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی، ہے نا. تو یہ آیت ہر فرد کو پچھلی نسلوں کے بوجھ اور ان کی ناکامیابیوں سے کیا کرتی ہے؟ آزاد کرتی ہے. آپ کا حساب اس بنیاد پر نہیں ہوگا کہ آپ کا خاندان کیسا تھا، بلکہ اس پر ہوگا کہ آپ نے موجودہ وقت میں کیا کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو نا اس قرآنی اصول کو اپنی زندگی میں عملی طور پر واضح کیا.
جب جب قرآن میں آیت نازل ہوئی، قرآن کی آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر اپنے خاندان کو پکارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قریش کے لوگوں، اپنی جانوں کو نیک عملوں سے خرید لو، میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے کام نہیں آ سکتا. اے صفیہ، مطلب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، ہاں، ان سے کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم مجھ سے چاہو مال جو ہے وہ مانگ لو، لیکن میں اللہ کے سامنے تمہارے لیے کسی چیز کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا. جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو ہمارا اپنی بزرگوں پر ڈیپینڈ رہنا کتنی بڑی غلط فہمی. ہم لوگ تو بس اس گمان میں ہے کہ ارے ہماری تو سفارش ہمارے اولیاء کر لیں گے. تو یہاں پر دیکھو کتنی گہری بات پتہ چلتی ہے سیدھا حدیث سے ہمیں، کہ کوئی نے کل کچھ کام نہیں آئے گا. ہم کام آئے گا تو صرف کام آئیں گے تو کیا اعمال کام آئیں گے ہمارے. آج ضروری ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، اور ایک اللہ تعالیٰ نے قرآن ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، اور یہ ضروری ہے کہ ہم ہر ایک آیت سے سبق لیں اور اپنی زندگی کو بدلیں. اپنی زندگی میں جو غلط اعمال ہم کر رہے ہیں، ہاں، یا غلط ڈائریکشن پر جا رہے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو صحیح ڈائریکشن پر لے آئیں، تبھی ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. تو یہاں پر اب جو ہے یہ ہمارا رکوع جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. پہلا پارہ بھی الحمدللہ یہاں پر ختم ہوا. اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا پارہ، دوسرا جز یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، اگلی آیت سے، آیت نمبر 142 سے. اوکے انشاءاللہ. تو دیکھو ابھی یہاں پر جو ہے یہ پورا دوسرا ٹاپک ہمیں ملے گا انشاءاللہ. تو دیکھو اس ابھی جو آیتیں ہم دیکھنے والے ہیں اس میں خاص کر قبلے کی تبدیلی کا ذکر آتا ہے، جو کہ بہت ہی گہرے پیغام کے ساتھ. اس میں جو ہے ان آیتوں میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ صبر کیا ہوتا ہے، ایمان کی حقیقت کیا ہے، مسلم کی پہچان کیا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی جو امتحان وہ کس طرح لیتے. تو دیکھو یہاں پر یہ جو آیتیں ہیں یہ سمجھنے کے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں، مطلب تھوڑی سی ہسٹری، تاکہ ہمیں یہ جو آیتیں ہیں آج کی وہ اچھے سے سمجھ میں آئیں. اب دیکھو روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اس وقت نماز فرض ہو چکی تھی، اور اس وقت قبلہ کون سا تھا؟ بیت المقدس کی طرف، مطلب کہ مسجد اقصی کی طرف. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ وہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے بھی نماز پڑھے، کیونکہ کعبہ جو تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا تھا، اور اسلام کا مرکز بھی وہی تھا. مطلب ابراہیم علیہ السلام ہم نے دیکھے تھے نا کہ جیسے کہ اس کی دیواریں جو بوسیدہ تھی اس کا فاؤنڈیشن جو ہے، ہاں، وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے ان کی جو دیواریں یہ بوسیدہ ہو گئی تھی اس کی مرمت کی، اور پھر سے اس جگہ پہ ایک پراپر عمارت بنائی. تو جیسے کہ یہ کیا تھا، اسلام کا مرکز تھا. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں نماز پڑھتے تھے تو ایسی جگہ پر کھڑے ہوتے کہ دونوں رخ مل جاتے تھے، یعنی وہ دونوں ایک لائن میں آتے تھے، کیونکہ اس وقت دونوں جو تھے، مطلب بیت المقدس اور کعبۃ اللہ، دونوں جو تھے ان کا ڈائریکشن جو تھا نا وہ ایک تھا. اوکے، اس کے بعد مطلب کون سا تھا؟ نارتھ تھا. اس بات کو یاد رکھنا میں کہ نارتھ کی طرف تھے، دونوں بھی ایک ہی ڈائریکشن میں آتے تھے. اب اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ایک ہی وقت میں کیا کرتے تھے، کعبہ اور بیت المقدس دونوں کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو یہاں کیا ہوا، کعبہ اور بیت المقدس کے جو ڈائریکشن تھے وہ اپوزٹ ہو گئے۔ مطلب اگر کوئی بیت المقدس کی طرف رک کر کرے تو کعبے کی طرف پیٹ ہو جاتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر آسمان کی طرف دیکھتے تھے، مطلب اس طرح سے کعبے کی طرف پیٹ پھیر کر نماز پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں تھا۔ ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اکثر آسمان کی طرف دیکھتے تھے، اس آرزو کے ساتھ کہ کعبہ جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اصل عبادت گاہ تھی، اسے دوبارہ مسلمانوں کا قبلہ مقرر کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے حکم دیتے ہیں کہ اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف پھیر لیں۔ اب آگے دیکھتے ہیں آیتوں میں کس طرح اس کا ذکر آتا ہے اور کیسے حالات پیش آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس پر کیا جواب دیتے ہیں۔ تو آتے ہیں آیت نمبر 142 پر۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ان قریب یہ لوگ کہیں گے کہ جس قبلے پر یہ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹایا۔ آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دے۔ اب دیکھو، کیونکہ جب قبلہ تبدیل ہوا یہودیوں اور منافقین نے کیا کیا، یہاں پہ دیکھو، یہاں اگر ورڈ دیکھیں گے نا، الصفحہ، ہاں الصفحہ کا ورڈ استعمال کیا گیا ہے۔ تو وہ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ جب تک کعبہ جو ہے وہ تبدیل ہوا تو یہودیوں اور منافقوں نے کیا کیا، شور مچانا جو ہے وہ شروع کر دیا، جسے اللہ تعالیٰ نے الصفحہ کا شور کہا ہے۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ بیت المقدس پہلے قبلہ تھا اور وہ ٹھیک تھا، تو اب اسے کیوں بدلا گیا؟ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان دلوں کو مخاطب کرتا ہے جو شک میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ قبلے کی تبدیلی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اور مشرق اور مغرب سب اسی کے ہیں۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر سمت ایک جیسی ہے۔ عبادت کا اصل مقصد جو ہے سرے تسلیم خم کرنا ہے، مطلب کہ وہ ہم کہیں گے حکم کے سامنے جھک جانا ہے، نہ کوئی خاص جگہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے وقوف اس لیے کہا کیونکہ وہ قبلے کی جو ڈائریکشن، مطلب سمت جو ہے، اس پر غور کر رہے تھے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی حکمت پر۔ ان کا تعلق جو تھا وہ جگہ سے تھا، اللہ تعالیٰ کی رضا سے نہیں۔ ہاں، تو اس میں دیکھو آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ مطلب کہ جو لوگ صرف ضد اور حسد کی بنیاد پر اعتراض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ ہدایت انہیں ملتی ہے جو اپنے دل اور عقل کو حق قبول کرنے کے لیے نرم رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ اصل میں اس تبدیلی سے منافقوں کا کیا ہوا تھا، پردہ فاش ہو گیا تھا، اور جو سچے عاشق رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم وہ واضح ہو چکے تھے، جنہوں نے کیا کیا، بنا کسی سوال کے فرما برداری کی۔ تو یہ آیت جو ہے یہ ہمیں کیا سبق دیتی ہے کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ مطلب ہماری زندگی میں جب بھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ڈائریکشن بدل جاتے ہیں، کوئی اچانک مصیبت آ جاتی ہے، راستے بند ہو جاتے ہیں، ہاں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں سمجھا رہے کہ بے وقوف لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں، جو ہے وہ شور مچاتے ہیں، یہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا ہے نا، میں ہی ملی تھی کیا، دوسرا کوئی ملا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کو۔ پر
جو مسلمان ہے نا وہ ایسا نہیں کہتا. مسلمان کہتا ہے بے شک اس میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے، اس نے راستہ بدلا ہے تو بے شک اس میں خیر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے. اور یہی ایک سچے مسلمان کی پہچان ہے. اس کے بعد آگے دیکھو، آگے آیت نمبر 143 پر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ 143 میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا. عادل امت، اس کے لیے کیا ورڈ یوز کیا گیا ہے؟ امتوں وسط، مطلب امت وسط یہ ورڈ استعمال کیا گیا ہے، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں. جس قبلے پر تم پہلے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا تابعدار کون ہے اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے. گویا مطلب یہ کام جو ہے یہ مشکل ہے، مگر جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے ان پر کوئی مشکل نہیں. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال ضائع نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے. تو دیکھو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں امت وسط بنایا. وسط کا مطلب ہے بیچ کا، مطلب اگر لغوی معنی دیکھیں گے نا ڈکشنری کی تو اس کا مطلب ہے بیچ کا راستہ، نہ حد سے زیادہ نہ حد سے کم. اور مسلمان کے لیے مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان صرف دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا، صرف دنیا چھوڑ کر بھی نہیں بیٹھ جاتا، عبادت بھی کرتا ہے اور ذمہ داری بھی نبھاتا ہے. اور وسط کا مطلب بہترین بھی ہوتا ہے. ہاں جیسے کسی چیز کا حصہ سب سے بہترین ہوتا ہے نا، مانا جاتا ہے. ہاں اسی طرح اسی امت کے بارے میں بھی سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اعمال، اپنے کردار اور اپنے اخلاق سے اسلام کا نور دنیا کے سامنے پیش کریں. یہ اصل مطلب ہے امت وسط کا. کیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں لوگوں تک دین اسلام کو پہنچانا ہے. اب دیکھو نا یہ جو امت وسط ہے نا یہ اتنا امپورٹنٹ مطلب ہمارے لیے ہے نا، اس کی اہمیت ہم نے جانی ہی نہیں. جیسے کہ دیکھو مطلب مسلمان جو ہم ہیں نا آج اس کی اہمیت ہم نہیں سمجھ رہے. ہاں مسلمان ہونا ہمارا. اب دیکھو نا ہم لوگ جیسے کہ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھتے ہیں، ہاں جیسے کہ ابھی ہم لوگ جو یہ امبانی فیملی ہے، کتنے پیسے والے ہیں نا، ہم لوگ تو سوچتے ہیں کہ ارے ان کی اولاد کتنی نصیب والی ہے نا، ہاں کتنے بڑے گھر میں لوگ پیدا ہوئے. ہاں لیکن یہ کچھ بھی نہیں، کچھ مطلب کوئی معنی ہی نہیں رکھتی ان کا بڑا پن. اصل تو کیا ہے؟ ایک مسلمان ہونا. اس کی اہمیت اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے. ہاں لیکن ہم مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آتی کہ آج ہمیں کیا ملا ہے. سب سے پہلی بڑی بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے، کیونکہ یہاں پر نہ ہی دیکھو نا عبادتوں کی روک ہے، ہاں نہ ہی نماز پڑھنے پہ روک ہے. ہاں تو یہاں پر یہ بات سمجھنی ہے کہ ہم نماز ادا کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہاں بننا ہے ہمیں. یہ تو چیزیں ہے ہی، یہ تو کرنی ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ہے پلیز ذرا اس پہ دھیان رکھیں مائک پہ. ایک منٹ مجھے میوٹ آف کرنا. اوکے تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ایک مسلمان کی اہمیت کو سمجھنا ہے. ہاں بہت ضروری ہے کہ آج ہم بولتے ہیں نا ہم کو سمجھنا ہے کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ آج ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں. تو یہ جو آزادی ہمیں ملی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک بات یاد رکھنی ہے کہ ہمیں ایک مشن ملا ہے. یہ مشن کو یا یہ ذمہ داری کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سپرد کیا ہے
اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کے دین کو، کیونکہ دیکھو نا، اب اگر اس میں دیکھیں گے، مطلب یہ پوری دنیا کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو دین کا جو علم ہے وہ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں گے تو کس کو ہے؟ مسلمانوں کو ہے نا؟ تو یہ جو مطلب ہماری جو ذمہ داری ہے کہ ہم تک دین آیا ہے اور ہمیں اسے دوسروں تک پہنچانا ہے، یہ ہے ہماری اہمیت اور یہ ہے ہمارا اصل مشن۔ ہم نے دیکھے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری پچھلی جو کلاس ہوئی تھی نا، جس میں ہم نے دیکھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی فکر کرتے تھے، ہاں، کہ وہ حدیث بھی دیکھے تھے ہم نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ یہ جو ایک مثال دی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو آگ ہے نا، آگ جلتی ہے تو اس کی چمک کو، اس کی روشنی کو دیکھ کے پتنگے جو ہیں وہ اس میں اس کے نزدیک جاتے ہیں اور وہ جل جاتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ نہیں کہ وہ آگ ہے، وہ تو روشنی سمجھ کر آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے لیے دی؟ لوگوں کے لیے، کہ آج لوگ جو ہیں وہ اتنے گمراہ ہیں، ہاں، یہ دنیا کی چمک دھمک دیکھ کر وہ بس اس کی طرف بڑھ رہے، پر انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ وہ کہاں جا رہے، ہاں، وہ تو اپنے آپ کو آگ میں دھونک رہے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے لوگوں کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور میں کیا کر رہا ہوں، میں اور آپ ان کی کمر پکڑ پکڑ کر کھینچ رہے، مطلب ان کو اس آگ کی طرف جانے سے بچا رہے ہیں، چونکہ انہیں تو آگ نظر نہیں آ رہی ہے، انہیں تو دنیا نظر آ رہی۔ تو میری بہنوں، یہ ہمارا فرض ہے، ہمارا فرض ہے ایز اے مسلم۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں جو بھی ہمارے اپنے ہیں، یا ہر انسانیت، اسلام کی دعوت دینی، یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہمارا کام ہے ایز اے امت وسط۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مطلب امت وسط کہلایا، مسلمان۔ لیکن ہم کہاں سے دعوت دیں گے جبکہ ہم ہی اس میں پڑے ہوئے ہے نا؟ تو بہت بہت سبق حاصل کرنا ہے ہمیں ان آیتوں سے، اور اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے، اپنے فرائض کیا ہے ہمیں جاننا ہے، ہمارا مشن کیا ہے، اصل مشن کیا ہے یہ جاننا ہے، ورنہ سوچے کتنا افسوس ہوگا۔ یہ جو آج ہمارے سمجھ میں نہیں آتے نا باتیں، جب آنکھ بند ہو جائے گی نا تو سب راز کھل جائیں گے ہمارے سامنے، اور تب احساس ہوگا کہ اللہ تو میں کیا کیے، ہاں، مطلب مجھے اتنا بڑا شرف حاصل ہوا تھا، اتنا بڑا مقصد مشن مجھے ملا تھا، اور اس کا مشن ملا ہے، مطلب اس کا اجر و ثواب بھی ہمیں ملے گا نا، وہ اعلیٰ درجے کا۔ اور دیکھو نا کہ یہ جو اس کا ثواب ہے یا اس کا اجر جو ہے وہ دینے والا کون ہے؟ بے شک اللہ رب العالمین ہے، ہاں۔ تو اس کا جو ہمیں ریوارڈ ملے گا وہ بھی اس لیول کا ہوگا نا، مطلب بہترین سے بہترین ہوگا۔ تو ایسا ہوگا نا افسوس ہمیں کہ ارے ہمیں تو وہ موقع ملا اور ہم نے اسے ضائع کر دیا، کس لیے؟ دنیا کی حقیر چیزوں کے لیے، حقیر چیزوں کے لیے میں کہوں گی۔ ہمیں مزہ کس میں آتا ہے؟ ہاں، اننیسیسری یہ جو وقت ہم ضائع کر رہے ہیں نا، ہاں، اس میں ہم مزے لے رہے، سیریلوں میں جو کہ کچھ بھی معنی رکھتے نہیں ہے زندگی میں، کچھ بھی نہیں، اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا ہے ہمیں زندگی میں، صرف ہم کیا، اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے، مطلب ہم ایسے چھوٹی سی چیزیں دیکھیں گے نا، کچھ چیزیں اگر ہم اپنے ذہن میں لائیں گے تو یہ اتنی حقیر ہے کہ جس کے لیے ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، جبکہ ہمارا مشن کیا ہے یہ ہمیں سمجھ ہی نہیں رہا ہے۔ ہاں، اس پہ ہمیں کام کرنا ہے، ہمیں علم حاصل کرنا ہے اپنے دین کا۔ جب علم حاصل کریں گے، ہاں، تب ہی ہم اس پر کام کر پائیں گے نا۔ تو علم کہاں سے ملے گا ہمیں؟ علم حاصل ہوگا جب ہم قرآن کی محفلوں میں آ کر بیٹھیں گے، جب قرآن کو سمجھیں گے۔ اب دیکھو نا، یہ جیسے کہ ابھی آج یہاں پر ہم جتنے بھی ہماری یہ بات سمجھ میں آ گئی اس آیت سے کہ ہمارا عہدہ کیا ہے، ہمیں کیا شرف دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو آج سے یہ بات ہمارے ذہن میں فکس کرنی ہے
کہ ہم امت وسط ہے، اور ہم کس لیے پیدا کی گئی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے دین کو دنیا کے لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اور یہی ہمارا اصل مشن ہے، اور اس کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا ہے اور اس پر کام کرنا ہے، اپنے عمل میں لانا ہے اور دوسروں تک دین کو پہنچانا ہے۔ اب دیکھو قیامت کے دن جب دوسری مطلب امتیں جیسے کہ نوح علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی قومیں کیا کریں گی؟ انکار کریں گی کہ ان کے پاس رسول نہیں آئے تھے۔ مطلب خاص کر جو ہمیں حدیث ملتی ہے اس میں نوح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ اوکے، تو اس میں دیکھو بتایا گیا ہے کہ ان کی جو امت ہے نا یہ انکار کریں گی کہ ان کے پاس رسول نہیں آئے، تو ہم امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ یقیناً انہوں نے اپنا پیغام پہنچا دیا تھا۔ اب یہ کیسے دیں گے؟ کیسے بتائیں گے ہم؟ کیا ہم وہاں تھے؟ کیا ہم اس کے شاہد ہیں، گواہ ہیں؟ نہیں، ہم یہ علم کے بنا پر دیں گے۔ ہاں، یہ علم کیسے حاصل ہوا؟ قرآن سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ ہمیں جب مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک یہ پیغام پہنچایا، اور اسی لیے ہم گواہی دیں گے۔ تو دیکھو یہ شرف کتنا بڑا ہے نا ہمارے لیے کہ کل ہم گواہی دیں گے۔ تو میری بہنوں، بہت غور و فکر کرنا ہے، اپنی زندگی کو نا اس طرح ضائع نہیں کرنا ہے، فکریں کرنی ہے ہمیں، اور جو ملی ہے چیز اس کا بہت فائدہ اٹھانا ہے ہمیں، اور اپنے درجات کو بلند کرنا ہے، اپنے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اپنی پوری جو لائف ہے نا، ابھی جتنی بچی کچی زندگی ہے نا ہماری، یہ بس اب اللہ کی رضا میں لگانی ہے ہمیں، کہ بس میں اللہ کا قرب کیسے حاصل کروں، کس طرح میں اپنے مشن کو جانوں، میں کس طرح اپنے مشن کو پورا کروں، کیا محنت کروں اس کے لیے، کیسے علم حاصل کروں، بس اسی جد و جہد میں ہمیں رہنا ہے۔ اب ہمیں حقوق اللہ، حقوق العباد بھی پورے کرنے ہیں، اور بے شک حقوق اللہ تو کرنا ہی ہے، ہاں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی فیملی کا بھی خیال رکھتا ہے۔ اب ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ارے ہمارے یہ فیملی کتنا سارا کام ہوتا ہے تو کیسے پورا ہوگا میری بہنوں، اللہ تعالیٰ اتنی آسانیاں فرما دیں گے نا، ہمیں تب سمجھ میں آتا ہے جب ہم ارادہ کرتے ہیں نا پختہ کہ مجھے کرنا ہی ہے، ہاں، تو دیکھو نا اتنی کام ہمارے آسان ہو جاتے۔ پہلے بھی ہم وہی کام کرتے، ہاں، لیکن پہلے پریشانیاں، مشکلیں، ہاں، کچھ نہ کچھ مسئلے رہتے ہی ہیں، لیکن جب ہم مطلب یہی ارادہ کرتے ہیں نا کہ اللہ مجھے تیرا کام کرنا ہے، میرے کاموں میں آسانی کر، تو پہلے بھی وہی کام کرتے ہیں اور اتنے آسان ہو جاتے ہیں نا کام، اور اتنا مزہ آتا ہے، ہاں، اور بہت بہت سکون ملتا ہے دل کو، ہاں۔ تو یہ جو قلب کا سکون ہے نا، جو آج ہم پریشان حال ہیں، یہ مشکلیں وہ مشکلیں، ہاں، یہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کے دین سے دوری کی وجہ سے۔ جو دل کا سکون ہے، دل کا اطمینان ہے، صبر کا بولیں گے نا بڑا سورس ہے، وہ کیا ہے؟ آج قرآن ہے، قرآن۔ اس سے ہم دور رہ کے کیسے خوش رہ سکتے؟ کیسی ہماری زندگی پرسکون ہو سکتی ہے؟ بتائیے کیسے؟ بالکل بھی نہیں۔ جب ہم قرآن سے جڑیں گے تبھی ہی ہمارے دلوں کو سکون عطا ہوگا، نماز ادا کریں گے، ہاں، تب سکون حاصل ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ سے یہ جو کنیکشن ہے یہ مضبوط ہو جائے گا نا ہمارا، تب جا کے دلوں کو اطمینان اور سکون، اور زندگی بھی بڑی سکون والی بن جائے گی۔ تو یاد رکھنا ہے میری بہنوں، اگر میری زندگی میں مشکلیں، مصیبتیں ہیں تو اس کا سب سے بہترین سولوشن کیا ہے؟ قرآن کو سمجھنا شروع کر دیں۔ آپ دیکھیے کہ زندگی کس طرح بدلتی ہے۔ اب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں نا، سمجھو کہ مجھے کوئی جیسے کہ ابھی ڈائبٹیز ہے، تو ہم سب کو پوچھتے ہیں نا کہ ارے ایسی سی بات ہے تو
کوئی کیا نسخہ بتائے گا، یہ ایسا کرو، ہاں یہ شہد میں یہ گھول کے پیو، ایسا ویسا کیا کیا، ہر کوئی الگ الگ اپنے اپنے نسخے بتائے گا، ہے نا. لیکن اصل نسخہ کوئی نہیں بتاتا. ہاں بڑی مشکل سے ہمیں کوئی ایک اصل نسخہ ملتا ہے، مطلب اس پرابلم کا حل ملتا ہے. تو میری بہنوں، یہ جو قرآن ہے نا، یہ ہر مشکل کا حل ہے. یہ اصل سورس ہے آپ کی بیماریوں، آپ کی پریشانیوں کا. ہاں جو بھی مسئلے مسائل ہیں، ہر چیز کا جو اصل جو ہے، اصل ہم کیا کہیں گے اس کا نسخہ، ہاں وہ قرآن ہے. اور اسے چھوڑ کے ہم باقی ساری چیزیں کر لیتے، ساری چیزیں، ہے نا، سارے ٹوٹکے اپناتے ہیں، وظیفے کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، ہاں پر پریشانیاں کیا ختم ہوتی نہیں. تو جان لے، کیونکہ اصل جو ہے اس کا ٹوٹکا، اصل جو اس کا سولوشن جو ہے وہ ہم کرتے ہی نہیں ہیں. تو اس کا اصل سورس جو ہے وہ کیا ہے؟ قرآن ہے، جس کی رہنمائی میں ہی ہماری زندگی بدل سکتی ہے، اور ہماری جو مشکلیں پریشانیاں ہیں اس کا حل ہمیں مل سکتا ہے انشاءاللہ. یا رب العالمین. اب دیکھو یہاں پر اس کے بعد آگے جو ہے بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ ہماری گواہی دیں گے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا دین اسلام ہم تک مکمل طور پر نہایت وضاحت اور امانت داری کے ساتھ پہنچا دیا تھا. یہی بات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھی، کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ لوگوں تک پہنچا دیا؟ تو سب نے کہا بے شک آپ نے پہنچا دیا. اب ہم میں سے ہر ایک کا فرض ہے کہ وہ پیغام آنے والوں تک پہنچائے، تبھی وہ ان پر شہادت دے سکے گا اور تبھی وہ امت وسط کہلانے کا حقدار ہوگا. اور جو امت مسلمہ کی تمام گمراہی دیکھ کر بھی خاموش رہے گی، وہ نہ گواہی دے سکے گی اور نہ امت وسط کہلا سکے گی. مطلب کہ جو انسان کیا ہے، گمراہی دیکھ کر بھی خاموش رہے گا، وہ نہ گواہی دے سکے گا اور نہ ہی امت وسط کا حقدار ہوگا. یہ بات اچھے سے ہمیں سمجھنی ہے میری بہنوں، اور یہ ورڈ یاد رکھنا ہے، بار بار یاد دلانی ہمیں اس بات کی. ہر روز رات میں جب ہم سوتے ہیں نا، سونے جاتے ہیں بستر پر، تو یاد کرنا ہے ہمیں اس بات کا کہ مجھے شرف حاصل ہے کہ میں امت وسط ہوں، مطلب امت وسط کا حصہ. اس لیے میرا فرض ہے کہ میں لوگوں تک دین پہنچاؤں. ہاں، اور اس کے لیے مجھے علم حاصل کرنا ہے، اپنے آپ کو بدلنا ہے، سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہے. تو آج دن بھر میں جو بھی کیا ہم نے اس کا محاسبہ کرنا ہے کہ میں نے کیا کیا غلط کی، ہاں کتنا جھوٹ بولی، کتنا برائی کی. ہاں تو یہ کل سے نہیں کروں گی. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان ساری چیزوں سے بچا. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے نا، دیکھو نا، ہم جان بوجھ کے نہیں کرتے، ہاں ہو جاتی ہے انجانے میں غلطیاں، تو اس کو یاد کرنا ہمیں دن بھر میں ہم نے کیا کیے، اور یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، اور ارادہ کرنا ہے، عہد کرنا ہے کہ میں اب نہیں کروں گی ان چیزوں کو، اور نیکسٹ ڈے اس پر ثابت قدم رہنا ہے. کوشش کرنی ہے کہ جتنا ہو سکے اتنا اوائڈ کریں، ان چیزوں سے بچے. اور پتہ ہے میری بہنوں، ایک دن آئے گا انشاءاللہ کہ ساری یہ جو برائیاں ہمارے اس میں سے وہ ختم ہو جائے گی. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کنٹینیوسلی قرآن سے جڑے رہیں، ہر دن ایٹ لیسٹ ایک کلاس ہم اٹینڈ کریں، تاکہ ہمارا بولتے نا ایک اپڈیٹ ہوتے رہتا ہے. تو ویسے ہی اسی طرح سے مطلب جو ہے وہ علم ہم تک پہنچتا رہے اور ہم گمراہی سے بچتے رہیں انشاءاللہ. اوکے، اس کے بعد میں دیکھو اللہ آگے فرماتے ہیں کہ قبلے کی تبدیلی صرف اس لیے تھی کہ معلوم ہو جائے کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون پلٹ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے، پر یہاں میری بہنوں دیکھو، جان لے کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، جاننے کا مطلب ہے ظاہر کر دینا، لوگوں کے سامنے کھول دینا کہ کس
کس کے دل میں نفاق ہے اور کس کے دل میں یقین. اللہ تعالیٰ یہاں خود فرماتے ہیں کہ قبلے کی تبدیلی بہت بھاری تھی. ہر بڑا کام مشکل ہوتا ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور ہدایت ہی مشکل راستوں کو آسان بنا دیتی. اب اس آیت کا اگلا حصہ جس میں جب قبلہ تبدیل ہوا تو صحاباؤں کو فکر ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے وہ لوگ جو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ کر اس دنیا سے چلے گئے، ہاں ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ یا ہم نے جو پہلے نمازیں پڑھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، ان نمازوں کا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مطلب اللہ تعالیٰ کا اس پر جواب دیکھو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. مطلب تمہارا ہر وہ عمل جو تم نے اس وقت کے حکم اور سچی نیت سے کیا، اللہ تعالیٰ اسے ہرگز ضائع نہیں کرے گا. بے شک اللہ تعالیٰ شفقت کرنے والا ہے. تو یہ وہ صفت ہے جو انتہا نرم دل اور ضرورت سے زیادہ مہربان ہونے کو ظاہر کرتی ہے نا. اس کے بعد دیکھو آگے دیکھتے ہیں، اگلی آیت پر آتے ہیں، آیت نمبر 144 پر، جس میں دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اب آپ کو ہم اس قبلے کی طرف متوجہ کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں. آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، آپ جہاں کہیں ہو اپنا منہ اس طرف پھیرا کریں. اہل کتاب کو اس بات کی اللہ کی طرف سے برحق ہونے کی قطعی علم ہے، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال سے غافل نہیں جو یہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموش خواہش کو پورا کر دیا. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی طرف رخ کرنے کی خواہش رکھتے تھے لیکن ادب کی وجہ سے زبان سے سوال نہیں کیا. اللہ فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا یہ کہنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مہربانی ہے جس میں ایک بندے کی خاموش تمنا کو اس کے رب نے پورا کر دیا. جب اللہ تعالیٰ اپنی نبی کی صرف نگاہوں کی رعایت کرتا ہے تو اگر ہم گنہگار بے اخلاص کے ساتھ دل میں کوئی اچھی خواہش رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو کیا ہمارا رب ہماری نہیں سنے گا؟ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں کے حال کو بہتر جانتا ہے. اب اس آیت کے ساتھ ہی قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا گیا. یہ صرف جگہ کا بدلنا نہیں تھا بلکہ یہ دیکھنا تھا کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے حکم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو اپنی روایت اور عادت سے کتنی زیادہ اہمیت. قبلہ رخ بدلنے کا حکم جس جگہ نازل ہوا اور جہاں پہلی بار کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی گئی، اس مسجد کو مسجد القبلتین مطلب دو قبلوں والی مسجد کہا جاتا ہے. یہ مسجد مدینہ منورہ میں بنی سلیمہ کے علاقے میں واقع ہے. یہ واقعہ ہجرت کے بعد مطلب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آئے اس کے بعد تقریباً 16 یا 17 مہینے بعد شعبان کے مہینے میں پیش آیا تھا. اور روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھا رہے تھے. مطلب کچھ اس میں ظہر کا ذکر آتا ہے، کچھ اس میں عصر کا آتا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھ چکے تھے، اسی وقت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے وہی لے کر آئے اور آیت نمبر یہ 144 جو ہے وہ نازل ہوئی. بس آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف مطلب کعبے کی طرف پھیر لیں. آپ کیا ہوا، پیچھے کھڑے ہوئے صحابہ جو تھے انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اپنا رخ اسی وقت موڑ لیا. اور اس واقعے کی وجہ سے اس مسجد میں نماز کے دوران 2 قبلوں کی طرف رخ کیا گیا اور اسی لیے اس کا نام جو ہے مسجد القبلتین پڑ گیا. اب یہ جو واقعہ ہے مسلمانوں کے لیے فرما برداری کی سب سے بڑی مثال ہے. نماز کے دوران جب لوگ سب سے زیادہ متوجہ ہوتے ہیں نا، اس وقت انہوں نے حکم الہی کے سامنے بے جھجک اور مکمل یقین کے ساتھ حکم کی اطاعت کی. تو اس کے بعد دیکھو آیت کے آخر میں
پھر اہل کتاب کا ذکر آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کعبے کی طرف رخ کرنا حق ہے اور یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے. اب یہ ان کے لیے کیا تھی؟ وارننگ تھی کہ تم حقیقت جان کر بھی جو چھپا رہے ہو، جو فتنہ مچا رہے ہو، اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھ رہا ہے اور تمہیں اس کا بدلہ ضرور ملے گا. تو آیت نمبر 144 اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور اسوا مطلب کہ ماڈل کی اہمیت کو بنیادی طور پر ثابت کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو ایسا مطلب علمگیر قبلہ دے دیا، ہاں، جس پر پوری امت قیامت تک تا قیامت تک یکجا رہے گی، یونائٹڈ رہے گی. لیکن آج ہم نے کیا کیا ہے؟ اپنے الگ الگ مسلک بنا دیے نا. ہاں، لیکن دیکھو یہاں پر قبلہ تو ایک ہی ہے ہمارا. تو یہاں کیا اس کی مطلب ہمیں حاصل ہوا سبق کہ ایک سچا مسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر کبھی سوار نہیں ہوتا بلکہ وہ فوراً اتباع کرتا ہے. اوکے، اور ہمیں کیا رہنا ہے؟ یونائٹڈ رہنا ہے. ہمیں اس طرح فرقوں میں بانٹنا نہیں ہے خود کو، ہمیں یونائٹڈ رہنا ہے. جیسے کہ ہم نے دیکھے ہم کیا ہیں؟ امت وسط ہیں. ہاں، تو یہ یونٹی سے ہمیں کام کرنا ہے، سب نے مل کر کام کرنا ہے. ہاں، ہمارا سب کا مشن ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا. اس کے بعد دیکھو، امید ہے یہاں تک کی جو بھی آیتیں ہے وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی اچھے سے. اوکے، الحمدللہ. اب دیکھتے ہیں آگے آیت نمبر 145 پر آتے ہیں. دیکھو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آپ اگرچہ اہل کتاب کو تمام دلیلیں دے دیں. دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اگر آپ اہل کتاب کو تمام دلیلیں دے دیں لیکن وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے اور نہ آپ کے قبلے کو ماننے والے ہیں اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے، اور اگر آپ باوجود کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے پھر بھی ان کی خواہشوں کے پیچھے لگ جائیں تو بالیقین آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے. اب دیکھو یہ پھر سے وہی بات آ رہی ہے یہاں پہ، ہے نا. اگر آپ ہر نشانی کو کیا کریں گے؟ اگنور کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی نشانیاں لائی، ہاں، اس کی پیروی نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں اور مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کا جو انکار ہے نا، یہ کسی بھی دلیل یا پروف کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے. ان کے پاس تورات اور انجیل میں آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کعبے کی عظیم الشان کے سارے ثبوت موجود ہیں. ان کی جو یہ مخالفت ہے اس کی اصل وجہ جو ہے وہ حسد ہے، جلسی ہے، ضد ہے، مطلب کہ سٹبورنس ہے، اور مال و دنیا کی محبت ہے. جب انسان اس حالت میں پہنچ جاتا ہے تو اس پر کتنے ہی معجزے اتار دیے جائے وہ حق کو قبول نہیں کرے گا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کریں گے. مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اہل کتاب کو خوش کرنے کے لیے ان کے قبلے کی طرف ہرگز رخ نہ کریں گے. دین اسلام کے اصول، اس کی نماز اور اس کا قبلہ صرف وہی پر مبنی، مطلب اللہ تعالیٰ کے آئے ہوئے حکم پر مبنی، نہ کہ دوسری قوموں کے رواجوں پر، اور نہ ہی یہ مطلب آپ کے قبلے کو ماننے والے ہیں، اور نہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک دوسرے کی. مطلب یہودی اور نصارہ اگر ہم دیکھیں گے نا تو آپس میں بھی کیا تھے؟ قبلہ اور دین کے کئی معاملوں میں یہ لوگ یونائٹڈ نہیں تھے، مطلب الگ ہے ان کے خیالات. یہود کا قبلہ بیت المقدس تھا اور نصارہ کا مشرق کی طرف، مطلب ایسٹ کی طرف، جہاں ان کے لیے عیسیٰ علیہ السلام اترے تھے.
تو وہاں اس طرف وہ رک کر کے اپنی عبادتیں کرتے تھے. تو جب وہ لوگ جنہیں تم خوش کرنا چاہتے ہو وہ خود آپس میں یونائٹڈ نہیں ہیں تو انہیں خوش کرنے کی کوششیں کیوں کریں؟ مسلمانوں کو اس طرح کے اختلافات میں الجھنے کے بجائے وحی الہی پر یقین رکھنا چاہیے، اور اگر حقیقت جان لینے کے بعد بھی اس حق کو قبول کرنے کے بجائے وہ اپنی نفسانی خواہشات، مال و دنیا کی محبتوں اور سیاسی اور سماجی دباؤں میں آ کر کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں، حق کو ٹھکرا دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. مطلب کہ انہیں صرف وہی برائی اور ناکامی ملے گی جو ظالموں کا انجام ہوتا ہے. اسلام میں سب سے بڑا ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اور دوسرا بڑا ظلم ہے کہ حقیقت کو جان کر بھی اس کو چھپانا یا انکار کرنا. جب انسان ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت کی راہ سے اپنی مدد اور توفیق کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے، اور پھر وہ شخص اسی اندھیرے میں پھنس جاتا ہے جو اس نے اپنے لیے چنا تھا. تو بہت گہرا سبق حاصل ہوتا ہے نا ہمیں اس آیت سے کہ ہم مسلمان آج فرقوں میں، قومیتوں میں، اور یہ جو پولیٹیکل نظریات ہیں اس میں بٹے ہوئے ہیں. کعبہ دنیا کی ہر کونے کونے میں رہنے والے مسلمانوں کو ایک ہی رخ دیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دین اور ایمان کا مرکز ایک ہی ہے. ہمیں ہمارے چھوٹے موٹے اختلافات کو چھوڑ کر بنیادی اسلامی اصولوں پر یکجا رہنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ آج انٹرنیٹ کی دنیا میں دیکھو نا، علم کی آسانی کے لیے مطلب آسانی کی وجہ سے ہمارے پاس کیا ہوا ہے؟ حرام، سود، ربا، جھوٹ بولنا یا اخلاقی برائیاں اور حلال کے بارے میں زیادہ علم ہے. مطلب پہلے کے مقابلے میں جو ہے نا ابھی علم حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا. اور اب جب ہمیں واضح طور پر یہ معلوم ہو کہ کوئی کام اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے تو اسے اپنی عادت یا دستور یا سوسائٹی کے دباؤ میں یا نفسانی خواہشات کی وجہ سے جاری رکھنا سب سے بڑا ظلم ہے. اس کے بعد میں آگے دیکھو آتے ہیں آیت نمبر 146 میں. دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آیت نمبر 146 میں، جنہیں ہم نے کتاب دی وہ تو اسے ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانے. ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر پھر چھپاتی ہے. یہاں دیکھو یہاں پہ اس کو جو کہا گیا ہے نا، اس سے مراد کیا ہے؟ اہل کتاب کی کتابوں میں جو تورات اور انجیل میں آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح نشانیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جگہ مطلب مدینہ میں آئیں گے اور ان کے کام کے بارے میں اتنی تفصیل تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شخصی طور پر پہچانتے تھے، اچھے سے پہچانتے تھے. انہیں یہ بھی پتا تھا کہ کعبہ ہی قبلہ ابراہیم ہے اور آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر اسی طرف رخ کرنے کا حکم آئے گا. یہ بھی مطلب یہ لوگ جانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ تو اسے ایسا پہچانتے ہیں جیسے کہ کوئی اپنے بچے کو پہچانتا ہے. مطلب دیکھو نا، یہ ایک بہترین مثال کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی حقیقت ظاہر کرتے ہیں کہ ایک ماں باپ دنیا کی ہر چیز میں دھوکہ کھا سکتے ہیں لیکن اپنے اولاد کو پہچاننے میں کوئی شک نہیں کرتے، ہے نا. اس طرح اہل کتاب کے علماؤں کو حق کی سچائی میں کوئی شک نہیں تھا. یہاں اللہ تعالیٰ ایک گروہ کی بات کرتے ہیں، مطلب سب اہل کتاب کو اس کام کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا. مطلب اللہ تعالیٰ نے سب کو اس کام کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا، بلکہ فرمایا ان میں سے ایک گروہ یہ کام کر رہا ہے. یہ گروہ ان کے سرداروں، علماؤں اور مالی فائدے کے لیے کام کرنے والوں کا تھا. ان کا سب سے بڑا ظلم یہ تھا کہ وہ حقیقت جانتے ہوئے بھی عام لوگوں سے اس بات کو چھپا رہے تھے. ان کا مقصد یہ تھا کہ عام لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں تاکہ ان کی دنیاوی سرداری اور مذہبی جو آمدنی جو ملتی تھی انہیں اس سورس سے وہ قائم رہے. تو دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ يَعْلَمُونَ، علم کے باوجود. تو اس آیت کا آخری حصہ بہت ہی تکلیف دہ ہے، جبکہ وہ حقیقت کو جانتے ہیں
مطلب دل کو چھو جانے والا ہے کہ ایمان کو چھپانا تب اتنا بڑا جرم نہیں ہوتا جب انسان نا واقف ہو، لیکن جب انسان حق کو وضاحت کے ساتھ جان لے اور پھر بھی اسے چھپائے تو یہ کفر اور ظالم کا آخری درجہ ہوتا ہے۔ تو کیا سبق حاصل ہوتا ہے ہمیں اس آیت سے کہ آج ہمارے پاس قرآن اور صحیح حدیث کا کھلا علم موجود ہے، اگر ہم علم حاصل کرنے کے بعد بھی اس پر عمل نہ کریں گے یا اسلام کی کسی واضح حقیقت کو جان کر بھی ہم کیا کریں گے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے چھپائیں گے، تو ہم بھی اس گروہ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں صرف اندھی تقلید مطلب کہ بلائنڈ فالوونگ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ حق کو تلاش کرنا چاہیے، کیونکہ اہل کتاب کے عام لوگ ان علماء کی وجہ سے گمراہ ہوئے جنہوں نے حق چھپایا۔ آج ہم لوگ بھی نا فوراً یقین کر لیتے ہیں نا کوئی اس پہ بات پہ، تو ایسا نہیں کرنا ہے، ہمیں پہلے ہم کو دیکھنا ہے، جانچنا ہے کہ جو میرے تک بات پہنچی ہے، جو علم پہنچا ہے، یہ صحیح ہے بھی یا نہیں، ہاں تبھی اسے آگے بڑھانا ہے۔ اوکے، اس کے بعد دیکھو آخری آیت جو ہے آیت نمبر 147 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ دیکھو ابھی یہ جو آیت ہے نا، یہ پچھلی آیتوں کا کنکلوژن ہے، جہاں پچھلی آیتوں میں اہل کتاب کو حق کو چھپانا بیان کیا گیا ہے، وہیں یہ آیت حق کے متعلق آخری فیصلہ سناتی ہے اور مسلمانوں کو یقین اور صبر کی تلقین کرتی ہے۔ یہ آیت اعلان کرتی ہے کہ حق صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اس میں کسی انسان کی رائے، کسی قوم کی ضد یا کسی روایت کا کوئی دخل نہیں، اور چاہے وہ پہلا قبلہ ہو یا دوسرا قبلہ، دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے حکمت ہے۔ اس میں کون سا قبلہ بہتر ہے، اس پر بحث کرنا بے فائدہ ہے۔ حق یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے رخ کرنے کا حکم دیا وہی اصل حق ہے۔ اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قربانیاں جو ہے، ہاں اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سچائی وہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ قرآن سے، اور وہی کیا ہے، سچ ہے، حق ہے۔ ہاں شک کرنے والوں میں نہ ہونا مطلب شک سے مکمل پرہیز کرنا۔ ہاں ممترین کا ورڈ آتا ہے یہاں پہ، ان لوگوں کو کہتے ہیں، مطلب ممترین ان لوگوں کو کہتے ہیں جو بے سبب کیا کرتے ہیں، شک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں اور خاص طور پر اس آیت کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور پر یہ ہدایت دے رہے ہیں کہ وہ اہل کتاب کے سوالوں، ان کی تنقیدوں مطلب جو کرٹیسزم کرتے ہیں نا، اور ان کے فتنوں کی وجہ سے ہرگز شک نہ کرے ان کا قبلہ بدلنا یہ ان کا دین حق ہے کہ نہیں۔ جب کوئی علم اور دلیل سے حقیقت جان لیتا ہے تو اسے ہرگز دوسرے کے ہاتھوں یا خواہشوں کی وجہ سے شک نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں تو یہ کیا مطلب یہاں کیا سمجھ میں آتا ہے ہمارے کہ ہمارے دور میں بھی دیکھو نا، حق کے ڈیفینیشن جو ہے، تعریف، یہ کیا ہو گئی، اکثر میڈیا ہاں یا مشہور لوگوں کا یہ جو کلچر ہے، ویسٹرن کلچر آئیڈیالوجیز ہے نا، اس سے آتی۔ ہمارا حق کا پیمانہ کیا ہے، صرف قرآن اور سنت ہونا چاہیے۔ جب کوئی بات انسانی عقل یا کلچر یا روایت کے خلاف ہو تو ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر یقین رکھنا چاہیے، نہ کہ دنیاوی معلومات پر، کیونکہ اس میں تو لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے فائدے کا دیکھتے ہیں نا، پر اصل جو سچی معلومات ہمیں کہاں سے ملے گی، قرآن اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ اوکے انشاءاللہ، تو ہم نے دیکھے تھے نا جو ہمارا کلاس ہوا تھا، اس میں یہ بھی دیکھے تھے ہم نے کہ سورسز کیا ہے، ہاں جو ہم دعوت کا کام کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں سورسز کیا ہے، کہاں سے ہمیں علم حاصل کرنا ہے، ہاں تو قرآن سے، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، ہاں حدیث سے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو خلفائے راشدین ہیں، ہاں ان سے ہمیں جو سورسز ملتے ہیں علم کے، ہاں یہ سب ہمیں یہاں سے علم حاصل کرنا ہے۔ اور جو آج کی دنیا میں جو ہم علم حاصل کرتے ہیں انٹرنیٹ سے وغیرہ، تو یہ علم حاصل جب کرتے ہیں ہم یا ہم تک جو بھی علم آتا ہے، ہاں تو یہ پہلے ہمیں کیا کرنا ہے، جانچنا ہے، دیکھنا ہے کہ کیا یہ صحیح ہے یا نہیں، ہاں تو تبھی ہم کیا کریں گے، آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اوکے، تو بس امید ہے یہاں تک جو بھی بتایا گیا اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ۔ تو بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ
جس طرح تو نے ہمیں حق کی طرف پھیر دیا، ہمارے دلوں کو بھی حق پر ثابت قدم رکھ۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرے حکم پر بلا تردد سرے تسلیم خم کر دیتے ہیں، جھک جاتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ادھر ادھر بھٹکنے مت دے، ادھر ادھر بھٹکنے سے بچا، ہمیں اپنی اطاعت والا قبلہ عطا فرما اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کو سچ کر دکھائیں۔ اے اللہ ہمیں امت وسط ہونے کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، ایمان میں مضبوطی، عمل میں اخلاص اور انجام میں اپنی رضا عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔